رحیم فرشتے اللہ تعالیٰ نے سراپے خیر بنائے، شیطان کو اللہ نے سراپے شر بنایا اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر اور شر کا مجموعہ بنایا۔ ابتدا سے انسان سکون کا متلاشی رہا، سکون کا طلبگار رہا۔ انسان نے سکون کو تلاش کیا کہ شاید یہ دولت میں مل جائے، شاید سکون امیری میں مل جائے۔ نہیں، سکون دولت میں نہیں، امیری میں نہیں، ہوٹلوں میں نہیں، موٹر سائیکلوں میں نہیں، سیرگاہوں میں نہیں ملے گا، بندرگاہوں میں نہیں ملے گا، بازاروں میں نہیں، محفل دکانداروں میں نہیں، بلکہ سکون کا یہ جوہر گم گشتہ ہمارے اکابرین، بزرگان دین، ہمارے بڑے اللہ والے، اللہ کے فقیر جہاں پر یہ موتی رکھ کر گئے تھے وہاں اسے تلاش کرنا ہوگا۔ آج اگر کوئی شخص بے سکون ہو تو وہ کہتا ہے کہ گپ شپ لگا لیتے ہیں، چلو سکون مل جائے گا۔ آج اگر کوئی شخص غیر مطمئن ہو تو وہ کہتا ہے جا کر اکٹھے دوستوں کے ساتھ ہوٹل پہ روٹی کھا کر آتے ہیں، ممکن ہے دل بہل جائے گا۔ نہیں، اسے تلاش کرنا ہوگا اس موتی کو جس جگہ پر وہ رکھ کر گئے تھے۔ اس لیے کہ چیز جہاں پر رکھی جاتی ہے اگر وہ گم ہو بھی جائے تو پھر اسے اسی جگہ پر تلاش کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے سوئی کو تلاش کرنے کا ارادہ کیا تو وہ باہر گلی پر کھڑے ہو کر سوئی کو تلاش کر رہا تھا۔ کسی دانش مند، عقل مند، صاحب بصیرت اور سیانے آدمی نے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا سوئی گم ہو گئی ہے، وہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا سوئی کہاں گم ہوئی تھی؟ تو اس تلاش کرنے والے شخص نے کہا کہ سوئی اندر گھر کے کمرے میں گم ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا آپ جیسا نادان شخص زمانے میں کوئی نہیں ہوگا، جب سوئی کمرے میں گم ہوئی تھی تو اسے تلاش بھی کمرے میں کرنا پڑے گا، ممکن ہے وہاں اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو سوئی مل جائے۔ یہ سکون کا موتی کہاں گم ہوا تھا؟ مسجد کی صفوں میں۔ یہ سکون کا موتی کہاں پر رکھ کر گئے تھے؟ قرآن شریف کے اوراق میں۔ یہ سکون کا جوہر گم گشتہ کہاں رکھ کر گئے تھے؟ اللہ والوں کی محفل میں۔ قرآن شریف کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر میں تمہیں یہ سکون مل سکتا ہے۔ قرآن شریف اللہ کا ذکر ہے، مسجد کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بزرگوں کی محفل میں بھی، اللہ والوں کی محفل میں بھی سکون کا موتی دستیاب ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف میں ہے ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ، بزرگان دین کے تبرکات کے اندر بھی سکینہ رکھا گیا ہے۔ سکینہ کا معنی کیا ہے؟ سکون۔ یاد رہے، ایک ہے لذت اور ایک ہے سکون۔ گناہ کے اندر لذت ہے مگر سکون گناہ کے اندر نہیں ہے۔ سکون نیکی کے اندر ہے، لذت گناہ سے مل سکتی ہے مگر سکون گناہوں سے نہیں میسر آ سکتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سکون امیری کے اندر ہے، ٹھیک ہے مان جاتے ہیں، مگر امیری کس میں ہے؟ امیری کس کے اندر ہے؟ جی دولت کے ساتھ امیر آدمی ہوتا ہے۔ چلو چلتے ہیں ایک مثنوی شریف کے واقعے کی طرف۔ ایک کافر بادشاہ نے کسی اللہ والے فقیر سے پوچھا کہ امیر آپ ہیں یا امیر میں ہوں؟ تو اس نے کہا امیر آدمی کیسے بنتا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا امیر آدمی دولت سے بنتا ہے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ پھر سب سے بڑا امیر میں ہوں۔ بادشاہ نے متعجب ہو کر کہا جہان میرے پاس، سلطان میں، حکومت میرے پاس، ماڑی میرے پاس، گاڑی میرے پاس، امیر آپ کیسے بن گئے؟ دولت میرے پاس، امیر آپ کیسے ہو گئے؟ اس فقیر نے مسکراتے ہوئے کہا اے بادشاہ سلامت، تم نے خود تو کہا ہے کہ آدمی دولت کے ساتھ امیر بنتا ہے۔ اصلی دولت دنیا کی نہیں ہے، بلکہ اصلی دولت ایمان ہے، اور ایمان کی دولت سے آپ محروم ہیں، اصل دولت سے آپ محروم ہیں، لہٰذا آپ
جب اصل دولت سے محروم ہیں تو آپ غریب ہوئے، اور ایمان کی یہ دولت نگینے کی طرح میرے سینے میں محفوظ ہے تو سب سے بڑا امیر میں ہو گیا۔ پس جس کے پاس ایمان کی دولت ہے تو وہ شخص امیر ہے۔ جب امیر ہے تو پھر آپ نے خود کہا کہ جو شخص امیر ہوتا ہے وہ پرسکون ہوتا ہے، غریبی میں سکون نہیں، اگر آپ کی بات مان بھی لی جائے۔ دوسری بات، محمود ایاز، سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر ایاز سے پوچھا کہ آج دنیا پریشان کیوں ہے، ذرا فوراً اس کا جواب دیجئے۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اتنا بڑا سوال اور اتنے جلدی جواب، کچھ وقت دیجئے۔ ایک ہفتے کے بعد ایاز وزیر آ گیا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، چلیے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج دنیا پریشان کیوں ہے، بے سکون کیوں ہے۔ آئیے، ایک تھیلی تھی، اس کے اندر بادشاہ کو اس وزیر نے کہا کہ اس کے اندر 99 درہم گنتی کر کے ڈالو۔ 99 درہم ڈالے گئے، اس کے اوپر تحریر لکھی کہ اس کے اندر 100 درہم ہے۔ ڈالے کتنے تھے؟ 99۔ تحریر کیا لکھی، جملہ کیا لکھا، اس میں 100 درہم ہے۔ ایک آدمی کے گھر کے دروازے پر رات کو وہ تھیلی رکھی، دروازے پر دستک دی، بادشاہ اور وزیر نے ایک دیوار کی اوٹ میں کھڑے ہو کر، کونے پر کھڑے ہو کر یہ سارا ماجرا مشاہدہ کیا کہ آدمی گھر سے باہر نکلا، تھیلی اٹھائی، خوشی خوشی اندر لے گیا۔ جب اس نے تھیلی کے اوپر پڑھا کہ اس کے اندر 100 درہم ہے، اس نے تھیلی سے درہم نکالے، گنتی شروع کی۔ جب شمار کیا تو ٹوٹل 99 بنے۔ اس نے کہا اوپر تو لکھا ہے 100، اس کے اندر 99 ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے تھیلی اٹھائی تھی اسی جگہ پر 1 درہم گر گیا، واپس آ گیا۔ بادشاہ اور وزیر دیکھ رہے ہیں، 1 درہم کی وجہ سے خود واپس آ گیا اس کو تلاش کرنے کے لیے، خود تلاش کرتا رہا، نہ ملا۔ بیوی بچوں کو اٹھا کر لے آیا، تلاش کرو، جب صبح ہو جائے گی تو لوگ شاید آئیں اور انہیں درہم مل جائے، ہمارا گم شدہ درہم، اور وہ اٹھا کر لے جائیں۔ ساری رات 1 درہم کو تلاش کرتے 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 گزار دی۔ صبح ہو گئی، وزیر نے کہا یہی تمہارے سوال کا جواب ہے، تم نے یہی پوچھا تھا نا کہ آج دنیا پریشان کیوں ہے، تو یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ آج دنیا پریشان اس لیے ہے، دیکھیے اسے 99 درہم ملے، اس نے خوشی نہیں کی، اس پر اس نے شکر نہیں پڑھا، لیکن جو 1 درہم نہیں ملا اس کی تلاش میں اس نے ساری رات ضائع کر دی۔ بس آج دنیا اسی لیے پریشان ہے کہ جو کچھ ملا ہے، جو کچھ وحدہ لا شریک نے دیا ہے، اس پر خوشی نہیں کرتے، اس کا شکر نہیں کرتے، اور جو کچھ نہیں ملا اس کی تلاش کے اندر پوری زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں۔ با محباں باش دائم ہم نشیں، تا توانی روئے آدھا رام ابیں۔ اللہ والوں کی محفل میں تمہیں یہ سکون کا جوہر گم گشتہ میسر آ سکتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ، وما علینا الا البلاغ المبین۔